ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ ملک ریاض اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا چکمہ دے کر بھاگ گئے ہیں۔ جی ناظرین، ملک ریاض اب بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی ملکیت کچھ دنوں کے بعد نہیں رہے گی، کیونکہ ملک ریاض نے اسٹیبلشمنٹ کو جھانسا دیا کہ وہ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس یقین دہانی کے بعد اپنا ملک ریاض کے ساتھ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پر بھی معاملات طے ہوئے، اور اس دوران جو تھوڑی بچی کھچی جو ان کے پاس جو یہاں پہ اکاؤنٹس تھے یا جو پراپرٹیز تھیں یا جو بھی کچھ تھا، وہ ایک تو ملک ریاض نے ٹرانسفر کر دیا، اور دوسرا جو اکاؤنٹس تھے وہ خالی کر دیے۔ سارا مال جو ہے وہ یو اے ای، لندن اور پھر کینیڈا یا پھر آسٹریلیا کوئی ایک ملک ہے جہاں 3 مختلف اکاؤنٹس میں یہ سارا پیسہ منتقل کر دیا۔ اب پاکستان میں ملک ریاض کا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے ملک ریاض جہاں پہلے بزنس ٹائکون ہوا کرتا تھا، وہاں جو گلف کا یا جو ہے وہ ہاں گلف کا ہی کہیں گے، خلیج کا ایک بہت بڑا میڈیا، بہت بڑے میڈیا ہاؤس کا مالک بن کر ابھرے گا۔ تو اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، اور ملک ریاض آپ کو پتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو اس نے تباہی مچائی تھی کراچی میں، جس طرح اس نے ظلم و ستم ڈھائے، وہ سب آج ملک ریاض کے سامنے آ رہا ہے۔ ملک ریاض اشتہاری ہو چکے ہیں، عدالت ان کی املاک کو ضبط کرنے کا حکم دے چکی ہے، اور پھر ایف آئی اے جو بینکنگ اپنا سرکل ہے، انہوں نے عدالت کو یہ رپورٹ دی ہے کہ سر جی اس کے تو اکاؤنٹ ہی خالی پڑے ہیں، اس کے نام تو کوئی پراپرٹی، ایف بی آر نے کہا کہ اس کے نام پہ تو اب کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ملک ریاض مطلب ایک بہت یتیم، غریب، لاوارث سا معصوم بچہ ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ملک ریاض اس طرح پھر ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ چلی کہ یہ چلی۔ تو بہرحال تیز چلی، پتہ نہیں کیا چلی، تحریک انصاف چلی، تو پہیاں چلتی ہوئی چلی گئی۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایک رونے دھونے کا سیزن چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو جب بھری جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو جب وہ بھری جوانی میں بیوہ ہوتی ہے نا، تو کچھ دنوں کے لیے ان کا رونا دھونا اتنا قیامت خیز ہوتا ہے کہ بس آپ کو لگے گا کہ سب یہیں ختم ہو گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ جا کے ان کی قبروں میں دفن ہو جائیں، لیکن پھر جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر نئے دولہے کے ساتھ بڑی جو ہے وہ اپنا ہنی مونل ڈیز منا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو رونے دھونے کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے عمران خان کا رونا سنا ہوگا، اور پھر ٹیشوز کا بھی آنا جانا سنا ہوگا، ٹیشو پیپر گئے، پھر عمران آنسو پوچھتے رہے، پھر آپ نے سنا ہوگا کہ بشرا بی بی عمران خان کے گلے لگ کے رو پڑی کہ جی دیکھو کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو جو ہے وہ خاتون اول بننے آئے تھے، یہاں تو ہم جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے کہ ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی بد کردار اول ہے۔ الزام ہیں، مبینہ الزام ہیں، اور الزام ابھی تک سچ نہیں ہوئے۔ ہمیں کسی کی بہن بیٹی کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایسا ہی شو کیا جا رہا ہے، یعنی اینٹی جو عمران بیانیہ ہے وہ اب عزتوں پر آ کر ٹک گیا ہے۔ تو بہرحال بشرا بی بی کا بھی آپ نے رونا سنا ہوگا، پھر گزشتہ روز آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی بھی رو پڑے، اپنی بیوی سے گلے لگ کے روئے، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے روئے، اور پھر جب اس کی بیوی کے کان سے جو کم سننے والا میرے خیال میں ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے، میرے ذہن پہ نام نہیں آ رہا، جب وہ اس کے کان سے چھین لیا گیا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ سیکیورٹی کیا انہوں نے کوئی اتنی بڑی قیامت کی ہے؟ بہرحال غلطی تو ہے، جو کل بویا تھا آج کاٹنا تو پڑے گا، چاہے وہ عمران نے بویا تو کاٹنا شاہ محمود قریشی کو بھی پڑے گا، کیونکہ یہی صاحب ہے نا جو، بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کا بھی آپ نے رونا سنا۔ اب یہ تو ہے سیاستدان، اس سے پہلے تو شیخ رشید کا بھی رونا سنا، شہباز گل کا بھی رونا سنا، بڑوں کا رونا سنا۔ اب جو ایک اور روتی شکل سامنے آئی ہیں وہ ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کیوں روئے، کس کی وجہ سے روئے؟ جناب، یہ عشق جو ہوتا ہے نا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ میں عموماً ایک چیز کہتا ہوں کہ محبت مطلب تک ہوتی ہے اور عشق فنا تک ہوتا ہے۔ اس کا فلسفہ کسی دن کسی نے پوچھا تو میں بتا دوں گا،
اور بس اتنا سمجھ لیں کہ محبت مطلب تک ہوتی ہے اور عشق فنا تک ہوتا ہے، بس اس سے آگے کا مت پوچھیں۔ تو بہرحال جو عشق ہے وہ فنا کا ہے۔ اب مظاہر الاکبر نقوی نے تو مظاہر الاکبر نقوی تو مستعفی ہوئے سو ہوئے، لیکن آگے ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی جوں کے توں ہیں، اور اوپر سے جب انہیں پتا چلا کہ میرے محبوب، میرے عظیم جج جسٹس اعجاز الاحسن مستعفی ہو گئے ہیں، تو جسٹس مظاہر الاکبر نقوی اول تو بوکھلا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ مظاہر الاکبر نقوی مستعفی ہو گئے، میری وجہ سے ہو گئے۔ جبکہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی میت پہ ہر کوئی اپنوں کو ہی روتا ہے، تو مظاہر الاکبر نقوی کا حشر دیکھ کر اعجاز الاحسن کو اپنا حشر یاد آ گیا تھا، تو اس لیے وہ مستعفی ہوئے۔ اور پھر مظاہر الاکبر نقوی کو اتنا شوق لگا کہ موصوف رونے لگ گئے، اور اس کا روتا مظاہر اعجاز الاحسن صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا روتا ہوا چہرہ نہ دیکھنے کی وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن کچھ دنوں کے لیے آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں، گھومنے، چل کرنے، ماحول بنانے، موڈ بنانے، تاکہ واپسی کے بعد یہاں پر جن حالات کا انہیں سامنا کرنا ہے سو کرنا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے سنا تھا کہ جج نہیں روتے، لیکن یہاں ہم نے ججوں کو بھی روتے دیکھا۔ اب ناظرین آتے ہیں کڑوا کریلا نیم چڑھا۔ ایک تو کریلا خود کڑوا، اور جب چڑھ جائے نیم پر، جس طرح انگور کو کیکر پہ چڑھا دو تو ہر گچھا زخمی ہوتا ہے، اس طرح کریلے کو نیم پر چڑھا دو تو اور کتنا میٹھا ہو جائے گا، اس کا سبھاؤ کتنا میٹھا ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہی صورتحال آج کل پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ پی ٹی آئی میں لڑائی چل رہی ہے جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے رؤف حسن خان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب۔ اب ان دونوں کے درمیان بھرپور الزام تراشی کا سیزن چل رہا ہے۔ دونوں کا کیا فرمان ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ اسٹینڈرڈ کے خان صاحب انہیں آڈینس کیوں دیتے ہیں پھر، اگر وہ پارٹ آف دا پارٹی نہیں ہے؟ خان صاحب ان سے ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کو پارٹی کے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں میرے علاوہ کسی بھی اور پولیٹیکل لیڈر کو پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے پارٹی کو ان سے ملنے کی آج تک اجازت نہیں ہے۔ ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے، وہ پارٹی پوزیشن کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ رؤف حسن پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بدبخت انسان کا مجھ سے کیا بغض ہے کہ ٹی وی میں انٹرویو میں یہ میرے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی یہ جرات نہ کرے کہ مجھ پہ حرزہ سرائی کرے گا اور میں ڈسپلن کے نام پہ خاموش رہوں گا۔ شیر افضل خان اس مٹی کا بنا ہی نہیں ہے، اے بدبخت انسان، ورنہ پی ٹی آئی کو میں نے کہہ دیا کہ تمہارے منہ پہ کالک مل دے تو ہر جگہ پی ٹی آئی والے تمہارے منہ پہ کالک ملیں گے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی اہم خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل عدم قرار دیے جانے سے متعلق تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، یعنی نگران حکومت جاتے جاتے یہ نیک کام بھی انجام دیتی ہوئی جائے گی۔ مطلب میں جسٹس اپنا قاضی صاحب کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیا وہ ایک جج کو وہی کرنا چاہیے تھا جو فائلوں میں تھا، اور کہتے ہیں نا کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا، تو وہاں کاغذ بولتے ہیں، وہاں شواہد بولتے ہیں، وہاں ثبوت بولتے ہیں، وہاں گواہ بولتے ہیں، تو نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی شاہد تھا، نہ کوئی ثبوت تھا۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی نے کیس لڑا جس بنیاد پر ان کو حکم امتناع ملا، لیکن فائلوں میں کچھ نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی نے کیس لڑا، لیکن فائلوں میں کچھ نہیں تھا۔ جب سپریم کورٹ اپیل میں آئے تو بھی پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کتنی معصوم ہے نا یہ پی ٹی آئی۔ تو بہرحال اب ناظرین یہ ہے کہ پی ٹی آئی کل عدم قرار دی جانے لگی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں عارف علوی صاحب، قاسم سوری صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بنے گا، یعنی آرٹیکل 6 کی کاروائی بھی ہوگی۔ اب اس کے حوالے سے ناظرین آپ کو جانا پڑے گا 3 اپریل 2022 کی طرف، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونی تھی، اور پھر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو ہے وہ کیا تھا، اس قرارداد کو رول بیک کیا تھا اور اس کو مسترد کیا تھا، جبکہ قرارداد تبھی ختم ہوتی ہے جب ووٹنگ ہو یا ووٹنگ ختم ہو، مطلب ہار یا جیت پر ہی عدم اعتماد کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا جی۔ تو بہرحال
اور اس کے بعد عمران خان نے فوری طور پر صدر عارف علوی کو خط لکھا اور اس کے خط میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 224 اور جو ہے وہ اپنا 58(1) اور 48(1) ان کے تحت آپ اسمبلی تحلیل کر دیں. جو کابینہ تحلیل ہو گئی اور اسمبلی تحلیل ہو گئی. اپنا عمران خان وزیر اعظم کے منتخب ہونے تک یوں سمجھ لیں کہ نگران وزیر اعظم ہوں گے. یہ ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی تھی. تو بہرحال اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے رولنگ دی, فیصلہ دیا. اس میں کہا کہ یہ آئین سے انحراف ہے, اسمبلی کی تحلیل آئین سے انحراف ہے اور آئین سے انحراف آرٹیکل 6 ہے. تو اس لیے آرٹیکل 6 کی کاروائی بنتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ چپ ہو گیا. اور اب جبکہ وہ کیس ابھی تک پینڈنگ میں ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمر عطا بندیال جاتے جاتے سب کو لٹکا کے گیا ہے. جہاں مظاہر علی اکبر نقوی کو لٹکا کے گیا, وہاں عمران خان کو لٹکا کے گیا, وہاں بندیال اور اس کو اپنا جنرل فیض حمید کو لٹکا کے گیا, پوری اسٹیبلشمنٹ کو لٹکا کے گیا. وہاں پر یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا, اس پر فردر ہونا تھا. اب اگر وہ سامنے آتا ہے تو پھر تو سمجھ لے صاحب کہ عارف علوی بھی گئے, عمران خان بھی گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کیسے جائے گی. تو ناظرین, پی ٹی آئی کے لیے فارن فنڈنگ کیس, آپ کو یاد ہوگا 2 اگست 2022 کا فیصلہ جو اس وقت اپنا چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر صاحب تھے, انہوں نے جو دیا تھا, ان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے دیا تھا اور اس میں فیصلہ سنایا تھا کہ ان پر فارن فنڈنگ ثابت ہوئی ہے. یعنی پی ٹی آئی پر غیر قانونی, غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تھی. نہ صرف پی ٹی آئی کو شوکاز دیا گیا تھا بلکہ پی ٹی آئی پر جرمانہ بھی کیا گیا تھا, اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کو بھی ایک سمری ارسال کی گئی تھی. یعنی یہ ہے, اور میرے خیال میں کہ آئین کا آرٹیکل 7 ہے یا کون سا ہے, میرے ذہن پہ نہیں آ رہا, اس کے تحت وہ جماعت جو ملکی سلامتی کے خلاف کام کرے یا دیگر ممالک سے ناجائز مقصد کے حصول کے لیے چندہ وصول کرے تو وہ جماعت کالعدم ہوگی. تو ناظرین, اب یہ کالعدم کا جو معاملہ ہے یہ بھی ہوا چاہتا ہے. ناظرین, بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ناظرین پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وزارتی کمیشن بنا تھا, اور اس وزارتی کمیشن کا کام تھا کہ 9 مئی کے تمام معاملات, انویسٹیگیشنز, جی آئی ٹیز اور جو فرانزک اور جو چیزیں ہوئی تھیں ان تمام چیزوں کا تفصیلی جائزہ لے کر, اور اس اپنا وزارتی کمیشن نے کابینہ کو رپورٹ فراہم کرنی تھی. یعنی 9 مئی کے معاملات, ادھر جو اس کا تھا اپنا فارن فنڈنگ کیس, اور یہ تمام چیزیں یہ تو ہو گئیں اس حوالے سے کہ پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس بھی اس کا ایک جز ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی پی ٹی آئی گئی, اور اب آپ سوچیں نا کہ کتنی تحمل سے 9 مئی کے بعد 8 مہینے تو لگے, لیکن پی ٹی آئی کو سمیش کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو چال چلی وہ کامیاب رہی. آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سانوں مرندہ شوق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سا. پی ٹی آئی نے جو گندگی کی, جو غلاظت کی, جو پاکستان کو تباہ کیا, آج پی ٹی آئی کو وہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.